یہ رمضان المبارک ہے، وہ مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ ہر لمحے رحمتیں برساتا ہے۔ لیکن افسوس، کچھ لوگ عبادت کی راتوں کو خواہشات کی راتوں میں بدل دیتا ہے۔ کچھ لوگ دن میں روزے کی حالت میں رہتے ہیں لیکن رات کو اپنے نفسیانی خواہشات کے غلام بن جاتا ہے۔ اگر شیطان قید ہے تو یہ خیالات کہاں سے آ رہا ہے؟ کیا یہ شیطان کا وسوسہ ہے یا ہمارے نفس کا دھوکہ؟ دن میں قرآن کی تلاوت، نیکیاں، نمازیں اور رات کو ناپاک خیالات، یہ کیسے رمضان ہے؟ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ رمضان کا مقصد اپنے نفس پر قابو پانا تھا، نہ کہ نفس کو مزید آزاد کرنا؟ کیا ہم نے اللہ کی آزمائش میں فیل ہو رہا ہے؟ رمضان میں زیادہ اہتمام کیوں ہوتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ رمضان میں اہتمام عام دنوں سے زیادہ کیوں ہو سکتا ہے؟ روزے کی وجہ سے توانائی کا جمع ہونا، دن بھر کھانا پینے سے پرہیز کرنے کے بعد رات کو وقت جسم زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، جس سے احتلام کا امکان بڑھ سکتا ہے۔ نیند کا معمولی بدل جانا، رات کو دیر سے سونا، سحری کے لیے جاگنا اور نیند میں خلل احتلام کے امکانات میں اضافہ کر سکتا ہے۔ گرمی اور پانی کی کمی، روزے کی وجہ سے جسم کے درجہ حرارت بڑھ سکتا ہے، جو بعض اوقات نائٹ فال احتلام کا سبب بن سکتا ہے۔ نظریں اور خیالات کی بے احتیاطی، رمضان میں اگر دن میں اپنے نظروں اور خیالات پر قابو نہ رکھا جائے تو رات کو یہ چیزیں خوابوں میں ظاہر ہو سکتی ہیں، جس سے احتلام ہو سکتا ہے۔ احتلام کے روزے پر کیا اثرات پڑتا ہے؟ یاد رکھیں، احتلام غیر ارادی ہوتا ہے، اس لیے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بس غسل کرنا ضروری ہے تاکہ جسم اور روح پاک ہو جائے۔ شیطان ہمیں وسوسہ دیتا ہے، لیکن روزہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ نیت کو دیکھتا ہے۔ رمضان اور ہم بستری کیا جائز ہے، کیا نہیں؟ دن کے وقت میاں بیوی کا ازدواجی تعلق قائم کرنا سخت حرام ہے اور اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر ایسا کرے تو اس پر 60 مسلسل روزہ یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا کفارہ لازم آتا ہے۔ رات کے وقت ہم بستری جائز ہے، لیکن ضروری ہے کہ فجر سے پہلے غسل کر لیا جائے تاکہ پاکیزگی کے ساتھ نماز اور روزہ رکھا جا سکے۔ ایک لمحہ فکریہ، یہ کیسا روزہ ہے کہ دن میں عبادت اور رات میں نفس کی غلامی؟ یہ کیسا رمضان ہے کہ دن کو بھوکے پیاسے مگر رات کو شیطانی خواہشات میں مبتلا؟ یہ وقت نفس کی پاکیزگی کا ہے، عبادت ہے، اللہ کے قریب ہونے کا ہے۔ احتلام اور نفسیانی خواہشات سے بچنے کا طریقہ: نظروں کی حفاظت کریں، غیر ضروری خیالات سے دور رہیں، سونے سے پہلے وضو کریں، سورہ ملک اور مسنون دعا پڑھیں، زیادہ مرغن اور گرم غذا سے پرہیز کریں، گوشت، دودھ، انڈے، میٹھا کم کھائیں، جسم کو ٹھنڈا رکھیں، پرسکون نیند لیں، زیادہ سے زیادہ عبادت میں وقت گزاریں تاکہ شیطان آپ کو بہکانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ آج ایک وعدہ کریں، یہ مہینہ اللہ سے قربت کا ہے، اپنے گناہوں سے نجات کا ہے، اپنے خواہشات کے غلام نہ بنائے بلکہ رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھائے۔ یا اللہ، ہمیں پاکیزگی عطا فرما، ہمارے روزے اور عبادت کو قبول فرما اور ہمیں شیطان وسوسوں سے محفوظ رکھ۔ آمین ثم آمین۔